दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा यानी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए यानी इमरान खान साहब के खिलाफ ताकतवर हलकों में इस हवाले से बहस मुबासा शुरू हो गया है। और ये बात नहायत ही वसूख से कही जा रही है कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए नाकाबिल तरदीद शवाहद मौजूद हैं और शवाहद के साथ साथ कुछ ऐसे गवाह भी मौजूद हैं जो इमरान खान को संगीन गद्दारी का मुजरिम साबित करने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इमरान खान साहब का साथ देने वाली वो तमाम शख्सियात जो सियासी हैं या गैर सियासी, वो तमाम की तमाम इस कार्रवाई में की लपेट में आएंगी। यानी वो भी इमरान खान साहब के साथ तले जाएंगे, यानी सब तले जाएंगे। और अगर सब तले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो वायरस पाकिस्तान के सियासी ढांचे के अंदर इंजेक्ट किया गया था बड़ी मेहनत के साथ, और जिन लोगों ने इसको इंजेक्ट किया था अब वो ही इसकी रेमेडी के लिए इस वक्त मंजर आम पर आ गए। और रेमेडी में इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी और आपकी मोहब्बत में आए हैं, वो इस वजह से मंजर आम पर आए हैं क्योंकि ये वायरस ने खुद उन्हीं के इदारे को इतने बुरे तरीके से डैमेज कर दिया था कि उनको इस बात का बड़ी शिद्दत के साथ अंदाज़ा हो गया कि नहीं यार, अगर हमारे अंदर इसके लिए किसी भी तरह का कोई नरम गोशा मौजूद रहेगा तो ये वायरस हमारे इदारे की डिसिप्लिन को खा जाएगा, हमारे इदारे की इंटीग्रिटी को खा जाएगा, हमारे इदारे की बहादुरी को खा जाएगा। ना सिर्फ ये सारे एलिमेंट्स हमारे इदारे से ख़त्म हो जाएंगे बल्कि शायद ये इदारे के वजूद के ऊपर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब अपनी बका के लिए अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसको किसी न किसी हद तक मज़ीद फैलाने के लिए उन हाथों में भी खेलने पर आमादा हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मफादात से खेलने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लिहाजा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे शवाहद, कुछ ऐसे गवाह उनके पास आ चुके हैं जो इमरान खान साहब के लिए बहुत ही बड़ा ख़तरा बनने जा रहे हैं। और मौजूदा हालात के अंदर ये बात नहायत ही वसूख के साथ कही जा सकती है कि अब तराजू का पलड़ा अपनी मर्ज़ी से नहीं झुकाया जा सकता। और शायद यही वजह है कि आज ये तराजू का पलड़ा जिनके हाथ में है उनके हाथ भी कुछ कांपते हुए महसूस हो रहे हैं, उनके हाथों में भी कोई जिस्म कह सकते हैं लर्जा तारी है, उनके हाथों में भी वो जो राशा है ना, वो जिसे हाथ इस तरह कांपते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और आज जो है इस बात के अमली सबूत नज़र आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर असद उमर साहब की ज़मानत के मामले को लेकर जो मुंसफ है वो उस एक्सटेंड तक चले गए जहां तक जाने का उनका कोई हक नहीं था और ना ही उनका इख्तियार था। क्योंकि अगर भरी अदालत के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब असद उमर के मुकदमे की समाअत करते हुए इस बात का वाज़ेह और बरमला अंदाज के अंदर इजहार करेंगे कि जनाब आपकी ज़मानत तो हम ले लेंगे, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो ख़त्म कर देंगे, आपको जेल से रिहाई भी मिल जाएगी, लेकिन इस बात का क्या वो जो है वो रह जाएगा कि जनाब आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक आप नहीं करेंगे उन लोगों ने आपको छोड़ना नहीं है। भरी अदालत के अंदर ये बात हो रही है, मुंसफ ये बात कर रहे हैं, जज साहब ये बात कर रहे हैं जिनका ये बात करने का कोई तुक नहीं बनता, ना ही उनको इस बात का कोई इख्तियार है। क्योंकि रियासत का ये इस्तेहकाक है कि वो किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है उसका इंदराज करता है तो उस मुकदमे के अंदर वो उस बंदे को शामिल तफ्तीश करता है और उसके बाद अदालतों के पास जब ये मामला जाता है तब अदालतों ने इस मामले के तहत देखना होता है कि क्या ये कार्रवाई कानून और आइन के मुताबिक है या खिलाफ कानून है। अगर आइन के मुताबिक है तो वो मुल्जिम जो है वो उसके खिलाफ ट्रायल का आगाज़ हो जाता है, और अगर आइन के मुनाफी है तो फिर उस मुल्जिम को ज़मानत पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसको मुकदमे से बरी कर दिया जाता है। ये कैसी कार्रवाई है, ये क्या ये चल रहा है जहां पर अभी कार्रवाई शुरू नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कार्रवाई का आगाज़ करता है और फिर वो ये कहते हैं जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब कि जनाब वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। और इस पर असद उमर साहब के जो वकील हैं बाबर अवान साहब वो इनको जवाब देते हैं कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि कल का दिन जहां पर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, शीरी मुजारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जनाब फैज़ुल हसन चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ और अरकान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आला अदालतों को इस बात का रंज है कि यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों हो रही है, ये लोग इमरान खान को क्यों छोड़ के जा रहे हैं। भाई आपका क्या काम,
آپ کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ اس بات کا اظہار کریں کہ جناب لوگ عمران خان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ مم میں لگتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پھر نہ صرف یہ بلکہ اظہار خیال کیا جاتا ہے اوپن کورٹ کے اندر کہ اسد عمر صاحب آپ کے 2 ٹویٹس ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات یہ مقدمے کی کارروائی کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں اور وہاں پر موجود لوگوں نے ان چیزوں کو رپورٹ کیا ہے، چینلز پر چلی ہیں، ویب سائٹس کے اوپر موجود ہیں۔ اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ جناب 2 ٹویٹس اسد عمر صاحب آپ کے ہیں ایسے جنہوں نے اس کام کو خراب کیا ہے، جج صاحب وکیل کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ اسد عمر صاحب سے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو 2 ٹویٹس ہیں یہ آپ کو ہٹانے پڑیں گے، ان 2 ٹویٹس کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، اور جب تک آپ جس طرح کا بیان حلفی ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب سے لیا تھا کہ جناب آپ قانون کے خلاف کوئی سرگرمی نہیں کریں گے، آپ دفعہ 144 کی کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آپ ریاست کے خلاف کسی طرح کا کوئی اقدام نہیں کریں گے، اس طرح کا بیان حلفی بھی آپ کو دینا پڑے گا، اور اس بیان حلفی میں یہ بات شامل ہوگی کہ وہ دونوں ٹویٹس بھی آپ نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں، یار آپ اندازہ لگائیں، جج صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنے ہیں۔ اب اگر عدالتوں نے اس لیول پر جا کر ملزمان کی سہولت کاری کرنی ہے تو پھر یہ بتائیں کہ وہ جو کارروائی عمران خان صاحب کے خلاف ہونے جا رہی ہے تو یہ تمام لوگ چاہے وہ سرکاری ہیں، سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہیں، وہ بچ پائیں گے؟ امکان ہی نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر آؤٹ آف کویسچن، اور اس صورتحال میں یقینی طور پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسد عمر صاحب کے آخرکار وہ 2 ٹویٹس کون سے ہیں جو اسد عمر صاحب کے لیے اس وقت گلے کا پھندا بن چکے ہیں، اور ان 2 ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرانے کے لیے ہائی کورٹ کا ایک سینئر جج اس حد تک متحرک ہو گیا۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ وہ 2 ٹویٹس اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ٹویٹ کے اندر اس میں یہ ٹویٹ کرتے ہیں، پاکستان کے تمام شہروں میں عوام بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، قوم آج اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے گی۔ اسد عمر صاحب نے 9 مئی 2023 کو 5:24 کے اوپر یہ ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ کے اوپر تقریباً 6,38,000 ویوز آئے تھے۔ دوسرے ٹویٹ کے اندر اسد عمر صاحب کہتے ہیں، جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو ہائی کورٹ پر حملہ کر کے گرفتار کیا گیا۔ پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ ملک میں کوئی قانون باقی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی جو عمران خان صاحب نے بنائی تھی وہ لاہے عمل کا اعلان کرے گی۔ یعنی اسد عمر صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے جہاں پر بہت خوفناک توڑ پھوڑ ہوئی، یہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر بنی ہوئی 6 رکنی ٹیم کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی۔ یہ ٹویٹ کس کا ہے؟ اسد عمر صاحب کا۔ اسد عمر صاحب کون ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل، اور پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل جب اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی بنائی گئی ایک کمیٹی نے کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو کارروائی ہو رہی ہے اس سے عمران خان صاحب کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اگر عمران خان صاحب کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب سمیت تمام کی تمام ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ان تمام واقعات کی ذمہ دار ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایویڈنس ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین کے خلاف، اور اسی لیے جناب جو انصاف دینے والی جو طاقتیں ہیں وہ اس حد تک متحرک ہو گئی ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں اسد عمر صاحب یہ ٹویٹ آپ ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے ان ٹویٹس کو ڈیلیٹ نہیں کیا تو یہ کل آپ کے گلے کا پھندا بن جائیں گے، کیونکہ دیکھیں چیزیں تو بڑی صاف ہیں۔ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ بڑی کلیئرٹی میں، کوئی بندہ اس کا ذکر کرے یا نہ کرے، حالات بھی بڑے واضح ہیں، واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، ایویڈنس بھی ہمارے سامنے ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہمارے سامنے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، جمشید چیمہ صاحب ہوں، یا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہوں، اگر ان کو کل رہائی کے فوری بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب گرفتاری سے پہلے اس بات کا
اظہار کرتے ہیں کہ جناب میں کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھا، میں آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، میں کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ رہوں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں لے لینا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کے اندر اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس اس طرح کی ہو رہی ہوں جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کو کل پرسوں ترسوں کسی بھی ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو سنبھالنا پڑ جائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ خود عمران خان صاحب جب نااہل ہو جائیں یا وہ سنگین غداری کے مقدمے کے اندر شامل ہو جائیں، ان کے خلاف خصوصی عدالت قائم ہو جائے، ان کے خلاف خصوصی عدالت کارروائی شروع کر دے، تو پاکستان تحریک انصاف تو موجود ہے نا، پاکستان تحریک انصاف تو کہیں نہیں جا رہی جب تک اس کو کالے دم تنظیم قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور کالے دم تنظیم قرار دینے کے لیے اس وقت حکومت اتنی زیادہ متحرک نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب کسی بھی جماعت کو کالا دم قرار نہیں دیا جانا چاہیے اور اس کو اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے۔ تاہم یہ بات بھی کسی نہ کسی لیول پر موجود ہے کہ جناب اگر یہ معاملہ کچھ حد سے آگے بڑھتا ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، دیگر لوگ اس گیم کے اندر شامل ہونے سے انکار کرتے ہیں کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر، تب ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کالا دم قرار دے دیا جائے اور اسد عمر صاحب اس ساری گیم کے اندر اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ کسی طرح کا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اس نہج پر پہنچے ہیں، ان حالات کا شکار ہوئے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ تمام لوگ کسی نہ کسی جگہ پر ان کے شریک جرم بھی ہیں اور ان کو پرووک کرنے والے بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے سابق جو ہے دست راست اور عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ سمجھے جانے والے فیصل ووڈا نے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلنے والی پروسیڈنگز ہیں، اسی دوران انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے اسد عمر صاحب پر اشارہ کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب یہ جو لمبے قد والا ہے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے ارد گرد کوئی نئی گیم تیار کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کسی ایسی نئی گیم کے اندر جا رہے ہیں جو فیصل ووڈا کو پسند نہیں ہے۔ اور فیصل ووڈا نے اس وقت اس بات کا بھی اظہار کیا کہ وہ بہت سارے لوگ جن کو وہ سانپ کہتے ہیں ان کے اندر اسد عمر صاحب بھی شامل ہیں۔ فیصل ووڈا کا یہ ٹویٹ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں فیصل ووڈا ان الفاظ کے اندر اسد عمر صاحب کو یاد کر رہے ہیں: ایک نکما، نالائق، لمبا زہریلا سانپ جو اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے خاص کے ساتھ مل کر خان اور اس کی پارٹی کو دستا رہا، اور اس کے ساتھ ایک کیڑا، دونوں اس پارٹی سے بہت جلد 9 مئی کا گھناؤنا کام کروا کے ملبہ خان پر ڈال کر 24 سے 48 گھنٹوں میں نکل جائیں گے۔ قوم دیکھ لے، میں اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کے حوالے سے کہ جناب یہ خود وزیر اعظم بننے کے لیے خاص، تو یقینی طور پر خاص کا مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہو سکتے ہیں یا وہ جنرل فیض حمید ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت تک تو یہ لابنگ نہیں ہو رہی ہے، لابنگ ماضی میں ہو رہی تھی جب عمران خان صاحب کے دور میں ہی، جب وہ وزیر اعظم تھے، -1 کا چکر چل رہا تھا، اور اس وقت تحریک عدم اعتماد میں کے دوران بھی یہ والا جو آپشن ہے یہ سامنے آیا تھا کہ عمران خان صاحب منظر سے ہٹ جائیں اور وہ اپنی جگہ پر کسی اور شخصیت کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا دیں، وزیر اعظم بنا دیں باقی ماندہ مدت کے لیے، تو عمران خان صاحب کی جماعت بچ جائے گی اور عمران خان صاحب کی جماعت کا اقتدار بھی بچ جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب بھی ون مین شو کے ہی قائل ہیں اور وہ ون مین شو کے اوپر ہی اب بھروسہ بھی کرتے ہیں اور وہ ون مین شو کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ ون مین شو خود ان کے لیے ہی ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، آئسولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سچویشن کے اندر اگر عمران خان صاحب کے خلاف حقیقی طور پر یہ جو سنگین غداری کا مقدمہ شروع ہو جائے اور عمران خان صاحب اس کی لپیٹ میں آ جائیں اور عمران خان کے خلاف گواہ بھی خصوصی عدالت میں پیش ہو جائیں، تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کے سیاسی سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ میری نظر کے اندر عمران خان صاحب سے آپ جو مرضی اختلاف کر لیں، لیکن ان کو پاکستان کی عوام آج بھی اس کے عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر موجود ہیں، اور کسی بھی جماعت کے
ہونے کا یا نہ ہونے کے جو فیصلہ ہے اس کا آخری جو حق ہے وہ پاکستان کی جمہور کے پاس ہے، کیونکہ یہی جمہوریت ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔